حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ آپ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ کے زہد و تقوی، عدل و انصاف اور نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اور آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے آپ کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ اور مقرب اللہ تھے۔ جب خلیفہ ولید نے آپ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء و اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے، کسی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی و غم گساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ ہیرا کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کیا۔ آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ ہشام کا چہرہ اس بے عزتی پر فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ آپ کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے، اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے، مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا، اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاد ولی وارث نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا کہ لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کرو۔ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، روز بروز لاغر و ضعیف و نزار ہوتا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ہزار بند پیٹ کے پٹھوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس، طعام و عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجاء بن حیوت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش خرام شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے۔ لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے، آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب فروخت کر دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا۔ جب وہ میلہ ہوتا تو اسی کو 2 کا پہن لیتے تھے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیت سے کہا،
امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئی۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی، آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس ایک درہم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتھکڑی سے زیادہ یہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غذا اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے اور ساری رات جاگتے، سوتے گریہ وزاری میں بسر کر دیتے۔ بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و خوض کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر اور مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں۔ اموی خاندان کے بعض لوگوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوایا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دی اور فرمایا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کی، اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ مرض الموت کے دنوں میں ایک شخص نے کہا، آپ کو روضہ نبی کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا، خدا کی قسم، میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرت مجھے برداشت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کی، پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو گئی، تلک الدار الآخرہ، اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے و طفیل ہم تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔